ہاں اس وقت بھی کتنی تکلیفوں سے ماں گزر رہی تھی، کتنی تکلیفوں سے ماں گزر رہی تھی، کیسی کیسی ناقابل تکلیفوں میں مبتلا تھی۔ چلنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، بولنے میں تکلیف، کھانے میں تکلیف، کچھ کرنے میں تکلیف، کئی طریقوں کی تکلیف میں مبتلا۔ حمل کی تکلیف، وضع حمل کی تکلیف، دودھ پلانے کی تکلیف، رات کو جاگنے کی تکلیف، بچے کے رونے سے اس کی آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اتنی تکلیفیں تمہارے لیے اس ماں باپ نے سہی ہیں، تم بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تھوڑا سا ان کی تکلیفیں اور کم ہوئی، لیکن پھر بھی برابر نگہداشت، برابر نگرانی۔ تھوڑا سا باہر بچہ گیا، چلنے میں باہر گیا، تھوڑی سی دیر ہوئی، ماں کی محبت، ماں کی ممتا جوش ماری، کہا دیگر بیٹوں سے جاؤ دیکھو، جاؤ دیکھو فلاں کہاں ہے، ڈھکا کہاں، نام لے کر جاؤ دیکھو، بہت دیر ہو گئی ہے، کہیں چلا تو نہیں گیا۔ دیر ہو جاتی ہے، ماں گھر میں رہ کر کے روتی ہے، گڑاتی ہے، نہ معلوم میرا بچہ کہاں گیا، دل اٹکا ہوا ہے، تمہاری محبت میں اٹکا ہوا تھا۔ اگر کہیں چلے جاتے تھے، گھر والے لے جاتے تھے بغیر بتائے ہوئے، تلاش کرواتی تھی، نہیں ملتے تھے، اس کا دل بے قرار ہو کر ہو جاتا تھا، روتی تھی، گڑگڑاتی تھی، آنسو تمہارے لیے نکلتے تھے، ساری چیزیں تمہارے لیے اس ماں نے برداشت کی ہے۔ جوان ہوئے تم، وہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب چلنے کی بھی وہ سکت نہیں، دل و دماغ بھی وہ نہیں، ہاتھ کی پکڑ بھی وہ نہیں، پیر کی طاقت بھی وہ نہیں، اب وہ کمانے دھمانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تمہیں بہت کمایا ہے، تمہارے لیے بہت کمایا ہے، راتوں رات تمہارے لیے کمایا ہے، اور راتوں رات تمہارے لیے لوموں پر چانپ چڑھایا ہے نا، ہاں چڑھایا ہے تمہارے لیے، نیندوں کو قربان کیا ہے۔ ہاں تم مانگتے تھے کسی ضرورت کے لیے، پیسہ مانگتے تھے، پیسہ نہیں ہوتا تھا، تمہیں کسی طرح بھلانے کے لیے بھلاتے تھے، تم خیال نہیں کرتے تھے، تم کسی کے سامنے بھی پیسہ مانگ لیتے تھے، ابو پیسہ دیجئے، امی پیسہ دیجئے، امی کے پاس وقتی طور پر پیسہ نہیں ہوتا تھا، ابو کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، ابو شرم سے پانی پانی، امی شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے کہ آج میری حالت کیا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کو کچھ روپیہ پیسہ دے سکوں، بے قرار ہو جاتے تھے تمہارے لیے، کماتے تھے، خون پسینہ ایک کیا تھا تاکہ تمہیں پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اعضاء جوارے کام نہیں کرتے، ان کی زبانیں کام نہیں کرتی، ان کے دماغ صحیح کام نہیں کرتے۔ ہاں اب تم پر ذمہ داری ہے اے لڑکو، اب تم ہوشیار ہو چکے ہو، کمانے کے لائق ہو چکے ہو، اب تم کماؤ اور بچے کیا والدین کو کھلاؤ، اب تم نرمی کا معاملہ کرو، ان کو دیکھو کس چیز کی ضرورت ہے کھانے کی، کیا جی چاہ رہا ہے ان کو، ہاں جی چاہ رہا ہوگا کھانے کا، پوچھ لو اماں کیا چاہیے، ابو کیا چاہیے، کس چیز کی خواہش ہے کھانے کی، کیا چاہتے ہیں، روپیے کی ضرورت تو روپیے سے مدد کرو، کھانے کی ضرورت ہو کھانے کو ہے تو، پہننے کی ضرورت ہو کیا پہننے کی ضرورت پوری کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اور ان کو جھڑکو نہیں، اف مت کہو، تکلیف والا کام نہ کرو، بڑی تمہارے لیے مصیبتیں جھیلی ہیں، رویا ہے، گڑگڑایا ہے خدا کے سامنے تمہارے لیے، اس لیے اب جب تم بڑے ہو چکے ہو، تمہارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، تو تم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اور جنت کے طلبگار ہو، ان کو مت جھڑکو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، پھر دیکھو جنت مل جائے گی۔
जन्नत में चले जाओ। हदीस पाक में आया कि माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी में, माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी, इसलिए उनको राजी और खुश रखो, कोशिश करो उनको राजी करने की। रब की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में। यानी सही काम अगर वालिद कह रहे हैं और तुमने उनकी बात नहीं मानी तो उनकी बात न मानने से अल्लाह भी क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए मौका है जिसके पास वालिदैन हैं, माँ हैं, बाप हैं, उनकी जीते जी इतनी खिदमत कर ली जाए कि उनके जीते जी अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लिया जाए।